المتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء، اس کی تفسیر آپ سن رہے ہیں جو انشاءاللہ آج پوری ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کر جب جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا تو سورہ فاتحہ سے مسلسل تفسیر کا بیان انہوں نے 28 برس میں 9 پارے بیان کیے تھے اور مجھے 36 برس ہو چکے ہیں، ابھی 10 پارے ہوئے ہیں. یہ 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء، اس کی آخری 2 آیتیں کچھ مختصر اس کے لیے بیان کر چکا ہوں. آج یہ بیان پورا کر کے پھر آئندہ سورۃ النمل، یہ سورہ نمل شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعری کے حوالے سے آپ کو اتنا بتا چکا، موزوں کلام مسجع مقف، یہ لفظوں کو ہم وزن لفظوں کو یا ترتیب سے لفظوں کو ایک خاص وزن میں جوڑ دینا، موزوں کر دینا، اس کو شعر کہتے ہیں.
یہاں فرمایا گیا قرآن میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ کافروں کا خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے ہیں یہ شاعری ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ میرے نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ شاعری کریں، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہاں اس میں خوبیاں تمہیں نظر آتی ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ شاعری ہے۔ اگر تم اس کو صرف شاعری سمجھ رہے ہو تو بنا لاؤ، تمہیں بھی تو شاعری آتی ہے، تم بھی اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو تو اس طرح کا کلام بنا لاؤ، لیکن تم ایسا کر سکتے نہیں کیونکہ یہ شاعری نہیں ہے۔ یہاں جو بیان ہوا وہ یہ کہ جھوٹے کلام کو رواج دینے والے ان جیسے آوارہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں نے شاعری کی تقسیم بھی آپ کو بتا دی تھی، پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ چند شرارتی شاعر تھے کافروں کے، کافر ان کو پیسے دیتے تھے، نبی کے خلاف شعر کہو، مسلمانوں کے خلاف شعر کہو، اور پھر آگے وہ جس طرح مشاعرے میں ہوتا ہے ہلڑ بازی کرتے تھے اور طرح طرح کی ان کی جو حرکتیں اور جو لفظ پھر حجب کرتے تھے، برائی کرتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ آوارہ لوگ، ایسی پیروی کرنے والے آوارہ لوگ ہیں۔ نبی کے پیروکار دیکھو صدیق اکبر جیسے ہیں، فاروق اعظم جیسے ہیں، فرق نظر آئے گا تمہیں۔ پاک باز لوگ ہیں، ان پاک لوگوں کو دیکھ کر اندازہ کر لو جن کی تربیت میں یہ تیار ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کی پاک بازی، ان کی نیکی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی چلتے تھے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر وہ آنے والی نسلوں کے امام بنے۔ یہ جو شعر کہہ رہے ہیں یہ ہر لغو چیز، لغو کا مطلب بےہودہ، غلط، اس پر شعر گوئی کرتے ہیں۔ کبھی گالی گلوچ اس میں لاتے ہیں، کبھی کسی کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ اگر شاعری سچ پر مبنی ہو تو میں نے آپ کو حدیث شریف سنا دی تھی، حضور نے فرمایا کلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح، اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام برا ہے۔ سچ بیان کیا جائے، حقیقت بیان کی جائے، اس سے کوئی پیغام دیا جائے، کوئی نصیحت ہو، وہ اچھا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ ایسا کلام اچھا نہیں۔ عبد الملک بن مروان کو کسی شاعر نے اپنا فحش کلام سنایا۔ فحش کلام کا مطلب گندا۔ عبد الملک نے کہا کہ تجھے زنا کی سزا ملنی چاہیے کیونکہ تو نے اس شاعری میں خود اقرار کیا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا۔ تو اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا میں ہے کہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ اس نے اپنے آپ کے لیے ہیلا بنا لیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، اچھے کلام کے ساتھ اگر لوگوں کو مخاطب کیا جائے اور لوگوں سے
نیکی کی باتیں کی جائیں تو کلام موزوں کر کے شعر کہنا غلط نہیں ہے، مگر آپ کے ہاں غزلیہ یا گیت گانے جو ہیں جو بالعموم لوگ سن کر گنگنانے لگ جاتے ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ ایسی شاعری کی پیروی کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے کعب، کافروں کی حجب کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سچے شعر جو کہو گے میری شان میں، دین کی شان میں، وہ ان کافروں کے لیے تیر سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی ان کو وہ بہت زیادہ چبھیں گے، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا مرچیں لگیں گی ان کو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کسی غیر مسلم کو جواب دینا یا کوئی نبی کے خلاف بات کرے اسے جواب دینا یہ بہت اچھی بات ہے، اگر شاعری کے ذریعے دی جائے یا ویسے دی جائے پیرائے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کہ کافروں سے جہاد کرو مال سے، اپنے نفسوں سے اور زبانوں سے۔ تو زبان سے بھی کفر کے خلاف بولنا، برائی کے خلاف بولنا ایک جہاد ہے، یعنی انہیں ایسی باتیں سنائی جائیں جو ان پر بھاری ہوں، ان کو سخت لگے، جن سے وہ چڑھتے ہوں، تو یہ اس طرح کرنا منع نہیں ہے۔ گالی دینے کا نہیں کہ کہا گیا ہے، جواب دینا ہے۔ یہ جو عام شاعری ہے کہ کسی خیالی محبوب، خاص طور پر وہ عورت ہی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی اونچی اونچی واہی تباہی کرنا کہ آنکھیں ایسی ہیں اور پلکیں ایسی ہیں، بھویں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، گال ایسے ہیں، خد و خال کو بیان کرنا، تو یہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس میں سچ بہت کم ہوگا، برائے نام ہوگا۔ تو یاد رہے کہ شعر ایک کلام ہے، اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے۔ جس شعر میں اللہ کی توحید کا بیان ہو، اللہ کی صفات کا بیان ہو، اللہ کی تعریف ہو، مکارم اخلاق، اخلاق کی تربیت کے لیے، اخلاق اچھے سنوارنے کے لیے عمدہ باتیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اور صحیح تعریف ہو، کیونکہ نبی کی نعت کہنا سب سے مشکل کام ہے، بڑھیں گے تو خطرہ، گھٹائیں گے تو خطرہ، اور یہ بہت ہی احتیاط والی چیز، دو دھاری تلوار پہ چلنے والی بات ہے۔ جہاد کے لیے لوگوں کے اندر جذبہ، عبادت کا ذوق شوق پیدا کرنے، برائیوں سے بچنے کی، یہ اگر اس طرح کا کلام ہو تو اس کو منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو پسند کیا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو فرصت نہیں ہے دین کے خلاف باتیں کرنے سے، جو ہذیان یعنی اپنا گند اپنی زبان سے نکالتے ہیں لفظوں کی صورت میں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، کبھی دین کے خلاف بات، کبھی اخلاق کے خلاف بات، کبھی دین کے کسی خاص رکن کے خلاف باتیں، یہ آج بھی کرتے ہیں۔ تو
وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ان کی شاعری آپ کے سامنے ہے۔ تحریک پاکستان میں اس شاعری نے بہت کام کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی، یعنی ذہن بنائے۔ انہوں نے شکوہ لکھا اللہ کی بارگاہ میں، جس کو شکایت کرنا، بڑا اس پہ شور ہوا، تو پھر انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا، جواب شکوہ بھی لکھا۔ اسی طرح ہمیں اور بھی شاعری ملتی ہے، غالب، میر، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے غزلیں کہیں ادھر ادھر کی، تو مار جاؤ، جو بھی ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہوئے جنہوں نے دین کے لیے لکھا، نبی پاک کی نعت کے لیے لکھا، اولیاء کے مناقب لکھے، اچھی باتیں لکھی۔ اب سخت کلام، اعلی حضرت نے بھی شعر کہا نا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیونکہ یہ آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کے دل جلتے ہیں۔ تو ایسی شاعری جس سے کافر کو تکلیف پہنچے اس لحاظ سے کہ وہ جو اسلام کے خلاف جذبات رکھتا ہے اس کا جواب ہو، تو اس کو برا نہیں کہا گیا۔ آج یہ بات کر رہا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، بہت سے لوگ ہیں تقریروں میں حضور کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم وہاں جا کر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، نعتیہ کلام پڑھ دیتے ہیں، ان کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ تو جواب دینا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا، سننا تو بہت اچھی بات ہے، بشرطے کہ وہ صحیح ہو، پڑھنے والے بھی صحیح ہوں، کلام بھی صحیح پڑھا جا رہا ہو، ماحول بھی صحیح ہو۔ آج کل نعت خوانوں نے، اب تو سدھر گئے کافی، بڑے عجیب عجیب لباس پہننے شروع کر دیے تھے۔ کچھ نعت خوان ہیں وہ جو اسٹیج پہ جائے تو ٹوپی پہن لی، اس کے بعد ٹوپی کا پتہ نہیں ہے، پتلون پہن کے اور گھوم پھر رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں یا دوسری حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو جب عزت نعت شریف سے کما رہے ہو تو پھر اس کا خیال کرو۔ اور میں اس حوالے سے نعت خوانوں کے لیے صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نعت یہ سمجھ کے پڑھو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ ان کے سامنے جس طرح نعت پڑھو گے، بس اگر وہ احساس ہے تو سب خیریت ہے۔ جس طرح ان کے سامنے نہیں پڑھ سکتے یا جو کلام ان کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ موسیقی کا شوق ہے تو پھر نعت پر نہ آزماؤ اس کو، کیونکہ یہ نعت شریف ہے، اس کو پڑھنا بھی ادب سے ہے، اس کو سننا بھی ادب سے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، یہ نعت خوانی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی کسی عالم نے حمایت نہیں کی۔ کون سا کلام ہے، کس انداز میں پڑھ رہے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، لباس صحیح ہے نہیں ہے، صرف اسٹیج پہ جا کے نعت خوان اور باقی پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ حرکتیں درست۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے نبی پاک کی محبت میں کلام پڑھا، اور اس کلام میں یہ بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ کلام سننے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کہا اگر واقعی آپ کا یہ حال ہے تو آپ جیسا تو بندہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ اگر واقعی آپ کے یہ جذبات ہیں اور یہی آپ کا حال ہے تو آپ جیسا بندہ تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، صرف کہا ہے، تو سوچیں آپ نے کس سے کہا ہے۔ کچھ آپ کو احساس ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟
کیا مطلب؟ کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ ان کو شعر گوئی میں کمال حاصل تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فصاحت و بلاغت میں بہت اعلیٰ تھی۔ آپ کے بھی اشعار موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے ان کے کلام موجود ہیں جو حضرت عبد المطلب کی وفات پر انہوں نے کہے۔ خود سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابیات ملتے ہیں۔ تو شعر گوئی کون سی مذموم ہے، یعنی کون سی شاعری بری ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں کوئی اچھی بات نہ ہو، اور جو ویسے ہی لفظوں کو جوڑ دیا گیا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے جو کمال رکھتے ہیں گفتگو کا، علم کا، زبان کا، ہر طرح، وہ مخلوق میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم جان لیں کہ ان کے کلام کو ہم شاعری نہیں کہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے شاعروں کو گمراہ فرمایا ہے، مگر ساتھ ہی فرما دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے اچھے کام کیے اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شاعری، شعر گوئی، شعر کہنا انبیاء کے شایان شان نہیں ہے۔ شاعری نبیوں کے شایان شان اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر بنائے نہیں، شعر کہے نہیں، پڑھے ضرور ہیں، پڑھے ضرور ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے کہ اس پر شاعری بھی قربان ہے، یعنی ان میں ایسی خوبی تھی کہ لگتا تھا کہ کتنا موزوں کلام ہے۔ اور یہ یاد رہے وہ لوگ جو شاعری کو کہتے ہیں، آج کل ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ شاعر تلمیذ الرحمن ہے، یعنی شاعر اللہ کا شاگرد ہے۔ ایسی کوئی بات اونچی کہہ دیجیے نہیں۔ کسی کو کتنا ہی شعر گوئی پر کمال ہو، شعر کہنے پر کتنا ہی کمال ہو جائے، وہ اس کی اپنی جو اس نے محنت کی ہے اس کو یہ کہیں کہ یہ خدا کا شاگرد ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، الہامی کلام ہوتا ہے، الہامی کلام۔ الہامی کلام کا کیا مطلب؟ جو دل میں ڈال دیا جائے، جو دل میں۔ اب مثنوی پڑھیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی، اس کو اکثر لگتا ہے کہ یہ الہامی ہے، یعنی ان کو خاص مہربانی حاصل تھی اللہ کی طرف سے، قرآن کی انہوں نے ترجمانی کی، دین کی باتیں لوگوں کو سمجھائیں، اخلاق کی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ وہ ہستیاں جن کے کلام میں ایسی باتیں ملتی ہیں۔ اور کبھی کبھی عام شاعر سے بھی ایسا مصرع ہو جاتا ہے جو مقبول ہو جاتا ہے۔
جس طرح وہ مصرع کہا تھا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک ایسا مصرع نکل جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی پورے کا پورا کلام جو ہے الہامی، یہ ہم کسی کے لیے دعویٰ کر سکتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے جوامع الکلم. جوامع الکلم کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم لفظوں میں بڑی بڑی باتیں فرماتے تھے. مختصر جملہ لیکن اس میں علوم جمع ہونا، یہ ان کی خاصیت تھی. اور جب وہ کلام فرماتے تو آگے کسی کو جرأت نہیں، اور ویسا کلام کسی اور کا عبارت ہو، لہجہ ہو، اس کی موزونی ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہے. لیکن آپ شعر بناتے نہیں تھے، شعر کہتے نہیں. میں نے آپ کو شعر سنایا تھا نا اعلیٰ حضرت کا، پھر سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ تھے جن کو اپنی زبان دانی پر دعویٰ تھا کہ ہم بڑے فصیح، بہت صاف ستھرا، عمدہ بولنے والے ہیں، اور دوسروں کو وہ اپنے سامنے گونگا سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتا کوئی، ہم اہل زبان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ. جب انہوں نے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کچھ بھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، وہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ حضور کے سامنے ایسے دبے لچے ہوئے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی یوں لگتا تھا کہ ان کے منہ میں یا تو زبان نہیں ہے، نہیں بلکہ ان کے تو جسم میں بھی جان نہیں، جرأت نہیں ان کو آگے سے بولے. اللہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی بھی کمال کے ساتھ عطا فرمائی تھی، وہ کسی اور کے پاس نہیں. آپ نے یہ باتیں سنی، میں نے مختصر کر کے آپ کو سنایا. میں نے صرف اتنی بات واضح کرنی تھی کہ شعر کہنا، محض شعر کہنا برا نہیں، مگر شعر کیا ہونا چاہیے وہ آپ کو بتا دیا، اس میں کیسے مضامین ہونے چاہیے. اور خاص طور پر نعت شریف کا معاملہ بہت زیادہ احتیاط چاہتا ہے، اور جو لوگ بیہودہ کلام یا نامناسب کلام، غیر موزوں کلام، اور اس کو نعت شریف کا نام دیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور اپنے غلط لباس میں یا غلط انداز میں یا غلط اطوار میں اس کو پیش کریں، اس کی بھی گنجائش نہیں. تو نعت سنانے والے، نعت سننے والے ادب کا دامن نہ چھوڑیں. اب اگلی آیت جو اس سورت کی آخری آیت ہے اس پہ بات کرنی ہے. آپ نے یہ بھی سن لیا کہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، تو یہ تو اور زیادہ معاملہ خراب ہو گیا کہ قرآن تو کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور ان کا کہنا ہی وہی ہوتا ہے جو یہ کرتے.
تو اس میں اور زیادہ ان پر وبال آ گیا، تو جھوٹی بات کرنا اور زیادہ جھوٹ کا بھی گناہ ہو گیا، اور پھر اس پر آگے لوگوں کو سنانا یا لوگوں میں پھیلانا اس کا بھی گناہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب استثناء ایگزمپشن ہو گیا کہ سب ایک جیسے سوائے ان کے مگر وہ جو ایمان لائے۔ پہلی بات ایمان لانا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لا کر کیا کیا؟ اچھے کام کیے۔ اونچی کہیے گا ذرا ایک بار اور۔ کیوں کہلوایا؟ آپ کو ذرا توجہ دلانی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ اچھے کام بہت سے لوگ کرتے ہیں اور وہ مومن نہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں بعض اچھے کام۔ تو عبادت یا نیکی کا درجہ کب آئے گا؟ جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا اچھا کام بھی بس آپ کا دکھاوا ہے، دنیا میں آپ کو اس کا کوئی بھلا مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایمان شرط ہے، اور ایمان کہتے ہیں عقیدوں کے صحیح ہونے کو۔ تو جس کے عقیدے صحیح نہیں ہیں اس کی نماز نماز نہیں، اس کی اذان اذان نہیں ہے، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے، اس کا حج حج نہیں۔ عقیدے صحیح رکھو، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایمان کی حفاظت بہت زیادہ کرنی چاہیے، بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے۔ ایسی کتابیں پڑھنا، ایسی تقریریں سننا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا جہاں آپ کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو اس کی کوئی رعایت نہیں۔ احتیاط کر، اور جی سب کو سننا چاہیے، اور کسی کی کوئی بات بیٹھ گئی دماغ میں تو لے گئی، آپ کا تو ہو گیا کام۔ تو بہت احتیاطی، نہیں جی مجھے فرق معلوم ہے، حضرت عمر فاروق جیسے ہیں آپ، ان کے ہاتھ میں تورات تھی، یہودیوں کے پاس سے تورات انہوں نے لے لی، حالانکہ وہ صحیح نہیں تھی لیکن تورات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ عرض کی تورات ہے۔ حضور کو غصہ آ گیا، جلال ان سے لے کر ایک طرف رکھ دی، فرمایا آج حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو قرآن کی پیروی کرتے، اس کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔ تو یاد رہے، ہم کہیں کہ نہیں جی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، کوئی ایک جملہ کوئی ایک بات غلط بیٹھ گئی دماغ میں، محنت ان کی دوسروں کی یہی ہے نا کہ آپ سے کسی طرح آپ کو ایمان سے ہٹا دیں، اور ہٹا دیا تو ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کیا کرو، اہتمام بھی کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا، نہیں جی بالکل معلوم ہے اور معلوم کچھ بھی نہیں ہے، یا کہیں ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت۔ اب ایمان لا کر جو کرنا ہے وہ کیا؟ اچھے کام، نیک کام، اور نیک کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر، یاد کرنا۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ ہمیں اللہ یاد آتا ہے مشکل میں، اس کے علاوہ نہیں۔ آگے پیچھے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، یاد ہی نہیں۔ کوئی تکلیف ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں، وہ بھی سب نہیں آتے، کچھ آتے ہیں۔ حالت کیا ہونی چاہیے کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ایسی جگہوں پہ بیٹھو جہاں اللہ یاد آئے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، ایسے کلام سنو، ایسی باتیں پڑھو جو اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے اندر زیادہ کریں، اور ہم اس کا اہتمام کرتے نہیں۔ سلطان باہو کیا فرما گئے؟ اگر ایک سانس بھی غفلت میں گزرا ہے کفر میں گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو
جو دم غافل سو دم کافر. دم کے معنی سانس کے ہیں. جو دم غافل سو دم کافر. مینو مرشد اے ہو پڑھایا مجھے میرے مرشد نے، راہ دکھانے والے استاد نے یہی سکھایا ہے کہ کوئی سانس بھی بھول میں غفلت میں گزرنا نہیں چاہیے. اور ہمارا تو کوئی سانس یاد میں گزرتا ہے، باقی سارے ہی غفلت میں گزرتے ہیں. تو ایمان لا کر اچھے کام کرنے ہیں اور کثرت سے اللہ کو. اب مانا کیا ہو گیا کہ وہ شخص جو مومن ہے، اچھے کام کرتا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ شعر کہے جو ایمان والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے اور زیادہ اللہ کو یاد. امام اعظم میرے اور آپ کے حنفیوں کے امام سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج ان جیسا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. علماء کے ساتھ بیٹھ کے مسائل پر ہوتی تھی بات، خود کوئی کتاب نہیں لکھی جیسا کہ مشہور ہے. قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی، صرف رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پورا کرتے تھے. ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے مہینے کی تراویح میں. بادشاہ نے آپ کو بلایا، عہدہ دینا چاہا، آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا، اس نے جیل میں ڈال دیا. وہیں آپ کو زہر دیا گیا، وفات ہو گئی آپ کی. جیل میں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پڑھا. کثرت سے اللہ کو یاد. لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب وظیفہ بتاؤ. اور قرآن سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ نہیں جی، کو خاص وظیفہ، اور سب سے خاص وظیفہ ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے. میں نے آپ کو یہ بات کتنی مرتبہ سنائی ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، مجھے جب اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہے نا، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں. فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں کیا کرتا ہوں؟ اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم نے کبھی اس پر توجہ دی؟ موت ہو گئی کسی کی تو سپارہ پڑھ لیا مشکل سے، یا رمضان میں کھول لیا، قرآن کو بھول گئے ہم. تو سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کلمے پڑھیں، اسماء حسنہ پڑھیں. ان سے بڑے وظیفے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا. فارسی کے شاعر بزرگ کہتے ہیں، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. اللہ کو آپ پکارو گے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. جواب آئے گا، یا عبدی، اے میرے بندے، بول کیا مانگتا ہے. کوئی پکار کے تو دیکھے. ہم پکارتے ہی نہیں، یاد کرتے ہی نہیں. وہ سیف الملوک جس کو کہتے ہیں رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب نے لکھا، وہ کہتے ہیں جس کو محبت ہو جائے نا، جس کے اندر عشق سما جائے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ رونے لگ جاتا ہے. وہ ملتے ہوئے بھی روئے گا، بچھڑتے ہوئے بھی روئے گا، چلتے پھرتے روئے گا. کیوں؟ اس کو کیا ہو گئی ہے؟ کیا ہو گئی ہے؟ محبت ہو گئی ہے. تو جب محبت میں کسی کی یہ حال ہوتا ہے تو جن کو رب سے پیار ہو جائے،
جن کو اللہ سے محبت ہو جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جنہاں دے دل وچ عشق سمانا، رونا کم انا ملدے روندے وچھڑے روندے ٹردے راہ، ہر وقت رو رہے، محبوب کی یاد رلا رہی ہے۔ تو جسے رب سے پیار ہو جائے پھر وہ رب کو یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ غافل ہیں، سچی بات ہے۔ مشکل پڑ جائے تو پڑھو جی سوالات یا سلام پڑھو جی، آیت کریمہ پڑھو جی، مشکل آ جائے، ویسے ہم اللہ کو یاد کرتے نہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ شاعر جو ایمان والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، اس کی یہاں پر کیا کر دی گئی؟ ایگزیمشن، اس کو مستثنا کر دیا گیا۔ نعت لکھنا، شرعی مسائل لکھنا، اچھائی لکھنا برا نہیں۔ حضرت حسان دیگر صحابہ حضور کی نعت لکھتے تھے، لا کے سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر بچھواتے تھے، وہ اس پہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اور کافروں کو جواب دینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو واہیات شاعری کرنے والے، جھوٹی کرنے والے، دین کے نبی کے خلاف کرنے والے، یہ ان کے لیے کہہ دیا گیا یہ اپنی سزا کو پہنچیں گے، ان کو سزا ملے گی، ان کو سزا ملے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا آخری یہ آیت کا حصہ دھیان سے سن لیں، پھر اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ سوائے ان کے جو ایمان والے نیک کام کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور اب جانا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ ظالم ظلم کرنے والے اس کو کس کروٹ پلٹایا جائے گا، وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ اب یہاں میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں کرنی ہے دھیان سے سن لیں۔ پہلی بات، کسی پر ظلم ہو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ کسی پر ظلم کی تعریف بھی آپ کو سمجھائی۔ کسی پر ظلم ہو تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف کر دے، بدلہ لینا چاہے بدلہ لے لے، اللہ پہ چھوڑنا چاہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، کسی نے آپ کے پیسے مار دیے، آپ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو نہ کریں، گنجائش ہے۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ کی حد تک آپ کی مرضی ہے اس کو جواب دیں یا معاف کر دیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور بھی خاموش تھے، حضرت ابو بکر بھی خاموش تھے۔ جب اس نے اپنی زبان زیادہ تیز کر لی، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اب تو بول پڑا ہے تو وہ فرشتہ خاموش ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی ظلم کرے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہی آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے، دیر سے آئے، لیکن ہوتا، ہاں توبہ کر لے، کوئی معافی چاہ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ اور بات۔ ہمارے ہاں غلط باتوں پہ بھی بدلہ لیا جاتا ہے۔ کیا لفظ کہے میں نے؟
کیا کہے میں نے؟ ایک بار اور کہیں. کیوں کہا ہے میں نے ایسا؟ میں کسی کے گھر گیا، اس نے سلام میں پہل نہیں کی، مجھے اچھی طرح نہیں ملا، میں نے کہا میں تو بدلہ لوں گا، یہ آئے گا دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. میں کسی کے یہاں گیا، اس نے مجھے کھانے پینے کو نہیں پوچھا، اب آئے گا نا یہ میرے پاس تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. یہ غلط باتیں ہیں، ان پہ بدلہ لینا نہیں چاہیے، درگزر کرنی چاہیے. میں پوری تفصیل سناؤں کہ کتنی باتیں ہیں. اب جو باتیں جن پر بدلہ لینا ہے، چپ نہیں رہنا ہے، وہ کون سی ہے؟ آپ کی عزت نفس کوئی مجروح کر دے، مجروح کے معنی زخمی، سیلف اسٹیم کہتے ہیں آپ اس کو، آپ کی پریسٹیج، آپ کی عزت پر حملہ کرے تو آپ جواب دیں، غلط انداز میں نہیں، صحیح انداز میں. مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو نصیحت بھی ہو اور دوبارہ وہ حرکت نہ کرے. ایمانی کسی چیز پر آپ کے کسی نے حملہ کیا ہے تو معاف نہیں کیا جائے گا. ایمانی حملہ کیا ہے تو معاف جواب دیا جائے گا. ہاں کسی نے آپ کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا، زخمی کر دیا، آپ کو اختیار ہے، آپ معاف کریں یا نہ کریں. اخلاقیات، ایمانیات، معاملات یہ ہمارے شعبے ہیں، لین دین کا شعبہ، ملنے جلنے، اچھے انداز کا، اور ایمانیات کے بارے میں ہم معاف کر سکتے نہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. یہ آپ کو بات بتانی تھی، آپ نے سن لیا. اب سنیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالم دیکھیں گے بہت جلدی کہ انہیں کس کروٹ پلٹایا جاتا ہے. اس حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ یہ، کون سی کروٹ بدلیں گے، کہاں پلٹائے جائیں گے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کہاں ڈالا جائے گا؟ مرنے کے بعد کہاں لوٹیں گے؟ بری سزا ان کی کیا ہے؟ تو ان کا لوٹنا برا ہے. ظالموں کو معلوم ہوگا کہ وہ کون سے مکان میں واپس ہوں گے، اور ان کی واپسی جہنم میں ہوگی. سنو، اب میں آپ کو ایک دو باتیں سنا دوں. خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی، ان کا وصیت نامہ وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا اردو ترجمہ سنا دوں کہ یہ وہ جب اپنی زندگی کا ان کو پتہ لگا کہ میں جا رہا ہوں تو حضرت عثمان کو بلوا کر انہوں نے لکھوایا. یہ وہ عہد نامہ ہے جو ابو بکر بن ابی قحافہ نے اہل ایمان کی طرف لکھا ایسے وقت میں جب کافر ایمان لاتا ہے. کیا مطلب؟ جو موت کا وقت کے موت کو دیکھ کے کافر بھی ماننے لگتا ہے. تو میں ایسے وقت میں یہ لکھوا رہا ہوں. اس وقت کو اسپیسیفائی کیا. یہ مطلب نہیں کہ ان کا وہ مراد ہے، سمجھانے کے محاورے ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ کہتے ہیں بلا کا حافظہ، تو بلا کا حافظہ اس لفظ بلا کے ساتھ کیوں کہہ رہے؟ خدا داد کہہ لو. تو کچھ محاورے ہوتے ہیں، تو اس محاورے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے وقت میں لکھی جا رہی ہے. فرمایا میں تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ بناتا ہوں. عمر بن خطاب کو خلیفہ بناتا ہوں کیونکہ وہ عادل ہیں، عدل کرنے والے. اور یہ میرا گمان ہے اگر وہ عدل نہ کریں گے تو انہیں معلوم ہے کہ ظالمین کون سی کروٹ لوٹائے جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اگر ظلم کریں گے تو پھر کیا انجام ہوگا. یعنی حق سے رو گردانی، جو بھی حق سے رو گردانی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام. اچھا،
ظلم کی کتنی قسمیں، ظالم کی کتنی قسمیں، مختصراً عرض کرتا ہوں، پھیلانا نہیں ہے۔ ظالم 3 قسم کے ہوتے ہیں، ظالم 3 قسم کے۔ ظالم الاعظم، عربی کے لفظ ہے اگر یاد ہو جائے، ظالم الاعظم یعنی سب سے بڑا یا زیادہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالی کی شریعت سے نکل جائے، خارج ہو جائے، کیونکہ قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والا بہت بڑا ظلم کرتا ہے، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کو کرنے والا سب سے بڑا ظالم۔ ایک ہو گیا، اب ہوگا درمیانہ، اس کو اوسط کہتے ہیں، تو ظالم الاوسط وہ جو صحیح احکام شریعت کے، سنت کے، اسلامی امیر جو بادشاہ ہو اس کے صحیح احکام اپنے اوپر لازم نہ جانے، غلط احکام کی بات نہیں کر رہا، صحیح احکام کو اپنے اوپر لازم نہیں جانتا تو وہ درمیانہ ظالم۔ اور ظالم الاصغر، چھوٹا ظالم کون سا ہوگا؟ وہ جو کاروبار نہ کرے، کام کاج نہ کرے، لوگوں کے منافع کھا جائے، لوگوں کو لالچ دے کر پیسے بٹور لے، بھتہ لے لے، رشوت لے لے، غلط کمائی کرے، غلط کاروبار کرے، وہ ان ظالموں میں تیسرے درجے کا ہے۔ لیکن ظلم بہرحال ظلم ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب میں اس کو پھیلاؤں تو بڑا وقت لگ جائے۔ علماء کہلانے والے، حکمران کہلانے والے، آفیسر کہلانے والے، رشتہ دار یا تاجر کہلانے والے، سب اس میں آ رہے ہیں۔ وہ عالم جو حق بات نہیں کرتا، لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا بلکہ غلط باتیں کرتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ وہ پیر صاحب جو اپنے مریدوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کو سچ نہیں سکھاتے، نماز کا پابند نہیں بناتے، نیکی نہیں سکھاتے، بلکہ صرف نذرانوں سے غرض ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو، یہ بھی ظلم ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں، ان کو حرام کھلائیں، وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر اپنے کام کریں، وہ آفیسر اور وہ ملازم، آفیسر بھی صحیح نہیں ہے، ملازم بھی صحیح نہیں ہے، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں۔ پولیس والا ہو، فوج والا ہو، عدالت والا ہو، حکومت والا ہو، عہدے والا ہو، ان سب کے لیے کہا گیا کہ عدل کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ عدل کرو۔ تو جو ظلم کرے گا، ظالم جان لے کہ اس کو کس کروٹ پلٹایا جائے گا، اس کے لیے کوئی رعایت اونچی گئی ہے۔ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ ملاوٹ کر رہے ہیں، ظلم ہے یا نہیں؟ کہہ کچھ رہے ہیں، بیچ کچھ رہے ہیں، لینے کے باٹ اور ہیں، وزن کے پیمانے لینے کے اور ہیں، دینے کے ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی وہ دیہاتی شخص تھا نا، اس کے پاس ترازو نہیں تھی، باٹ نہیں تھی، شہر سے ایک آدمی آتا تھا، اس کو وہ اپنا سودا دے جاتا تھا، اس سے سودا یہاں کا دیہات کا لے جاتا، تو وہ اس کو تھیلی لا کے دیتا کہ جی یہ ایک سیر کی ہے، آج کل کی زبان میں 1 کلو گرام کی کہہ لو، یہ 1 کلو گرام اس کے بدل میں مجھے وہ دے دو۔ اس نے وہ لیا اور اپنے طرف سے اتنا ہی وزن کر کے اس کو دوسری چیز دے دی۔ وہ گھر جا کے اس نے دیکھا تو وہ کم نکلی، اس نے جا کے گھر میں جا کے وزن کیا تو دیہات سے جو چیز لایا تھا وہ کم نکلی۔ وہ پلٹ کے آیا، تو نے مجھے غلط دیا، میں نے 1 کلو مانگا تھا، یہ تو کم ہے۔ اس نے کہا جی میرے پاس باٹ نہیں ہے، آپ نے مجھے جو چیز 1 کلو کی کہہ کے دی تھی میں نے اسی کے برابر وزن کیا ہے۔
غلطی تیری ہے کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تجھے دھوکہ۔ جعلی نوٹ چلا دینا، بنا لینا، چلا دینا، دھوکہ دینا، یہ سب ظلم کی باتیں ہیں یا نہیں؟ پھر امن آئے گا؟ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا، جہاں ظلم ہوگا وہاں خیر نہیں ہوگی۔ تو ہم خود بگڑے ہوئے اور ہم نے اس کا نام رکھ دیا بندش۔ بندش ہو گئی ہے جی مولانا صاحب، بندش نہیں ہوتی ہے، بندش تو کوئی کوئی ہوگی، ہمارے اصل میں اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں، ہم نے اپنا حال ایسا کر دیا ہے۔ عدل جس معاشرے میں نہیں ہے وہاں کوئی بھلائی، امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون، کسی کے لیے معافی اور کسی کے 10 روپے نہیں چھوڑنے اور کسی کو کروڑوں چھوڑ دینے۔ پتنگ لوٹ لی ہے تو بچہ ہے اس کو ڈالو جیل میں، اور پورا ملک لوٹ لیا تو اس کو صدر بنا دو۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو پھر آپ کے معاشرے میں بھلائی آئے گی؟ اونچی۔ میرے دوستو یہ بتاؤ، اگر چار چور اکٹھے ہو جائیں اور مل کے چوری کرنے لگیں، آپس میں چوری کے مال پر شرط لگائیں، دیکھو برابر برابر تقسیم ہوگا، اگر وہ پورے نہیں اتریں گے تو کیا ان کے ساتھی ساتھ رہیں گے؟ کام بگڑے گا یا نہیں ہوگا؟ تو جب چور پابند ہے، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہے مگر وہ پابند ہے کہ پورا پورا حصہ دے، عدالت پورا پورا نہیں کرے گی تو بتائیے کیا پھر لوگوں میں امن یا بھلائی یا نیکی آئے گی؟ وہ دیکھ رہے ہیں عدالت کسی کے ساتھ کسی طرح ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح ہے، لہذا وہ بولتے ہیں، زبان سے بولیں گے، اکیلے میں بولیں گے، کسی طرح سے بولیں گے۔ اب بولنا پسند نہیں ہے تو سوشل میڈیا پہ پابندی لگاؤ، کیونکہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، ان کو بند کرو۔ جب تک تمہاری حمایت کریں ٹھیک ہے، تمہارے خلاف بولیں تو تمہیں پسند۔ تو ایسا ماحول کیوں بنایا ہے کہ لوگ تمہارے خلاف بولیں؟ عدل کرو لوگوں پر۔ فاروق اعظم بیٹھے ہیں، زمین ہلنے لگی، کوڑا مارا، درا مارا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی، اور آج طوفان، سونامی، زلزلے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عدل نہیں ہو رہا۔ وہ حکمران جس گھر میں، جس ادارے میں، جس کارخانے میں، جس آفس میں، جس محلے میں عدل نہیں ہوگا، جس ملک میں نہیں ہوگا، وہاں خرابی ہوگی، بھلائی ہو سکتی۔ اب مجھے اور آپ کو تبدیل ہونا چاہیے، ہم تبدیل نہیں ہو رہے، ہمیں عادتیں پڑ گئیں، شارٹ کٹ، کم سے کم وقت لگے، مجھے پہلے مل جائے، آسانی سے مل جائے، دوسرے کو مشکل ہوتی رہے، تو نظم ہم نے بگاڑا، ترتیب ہم نے بگاڑی، اب معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ظلم کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو احساس نہیں ہے۔ تو ظلم کے درجے ہیں، ظلم کی حالتیں میں نے اس میں سے بتا دیا، ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے ظالم کس کروٹ پلٹائے جائیں گے، بڑی جلدی پتہ لگ جائے گا، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو جب چوری والے بغیر اپنے اس کے پورے اترنے کے نہیں چل سکتے تو ملک کا نظام کیسے چل سکتا؟ تو یاد رکھیں، ظلم کرنا بہت برا ہے، ظلم کرنا، اونچی کہیے۔ آپ لوگ مجھ سے رمضان میں سنتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر پر تشریف لے جا رہے ہیں، غزوہ بدر، صف بنوائی ایک شخص جس کا نام تھا سواد، اس کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، صف میں کھڑا تھا تو تھوڑا سا اس کا پیٹ آگے ہونے کی وجہ سے وہ آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا،
آپ نے ہلکا سا لگایا، پیچھے ہو، سب سیدھی کر۔ اس نے کہا جی آپ مجھے زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے تیر کیوں مارا؟ صحابی تھا، حضور آپ کے تیر مارنے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لوں گا، میں سنا رہا ہوں، میں وہ کیفیت نہیں لا سکتا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا معاملہ۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، اس کی اتنی جرأت کہ یہ کہہ رہا میں بدلہ لوں گا۔ اس نے کہا جی میرے نبی جو دین لے کے آئے اس میں عدل کی تعلیم ہے، میں نے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا ایسا بات بدلہ لے لے، بدلہ۔ اس نے کہا جی میرا پیٹ ننگا تھا، آپ نے تو کپڑا پہنا ہوا، مجھے جب آپ نے تیر مارا ہے تو میرا پیٹ ننگا تھا، آپ نے تو کپڑا پہنا ہوا۔ میرے نبی نے کرتا ہٹا دیا، اس نے ساتھ آگے بڑھ کے چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں تو جی چاہا جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے۔ بدلہ لینا کی کیسی بات، ہماری جان آپ پر قربان۔ لیکن میں نے جو بات بتائی، یہ آج کے نظام، یہ آج کی حکومتیں، یہ آج کے لوگ، وڈیرا ہے، زمیندار ہے، جاگیردار ہے، نمبردار ہے، ان کے ہاں جا کے سلوک دیکھا لوگوں سے کیسا کرتے ہیں؟ چھوٹی سی خطا پر اپنے ملازم کو کیسی سزا دیتے ہیں، کتے چھوڑ دیتے ہیں، پٹواتے ہیں ان کو، کیسی کیسی اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ ایک بہت بڑی ہستی بزرگ کا واقعہ، جہاں پرندہ ان کے پاس آیا عاجزی کے ساتھ، اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کے کہا کہاں تھا تو؟ اس نے کہا جی میں تو جھکا ہوا آ رہا ہوں، عاجزی کرتا ہوا آ رہا ہوں، آپ پھر بھی سختی فرما رہے ہیں، ایک دن آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ چیخ نکل گئی، کیا بات کہہ دی اس نے۔ اور ہم اللہ سے ڈرتے، ہمیں دوسرے کے وقت اس کو ذلیل کرتے وقت، اس کو سزا دیتے وقت یاد نہیں رہتا۔ شریعت کا حکم پورا کرنا اور بات ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ اچھی بات، یہ ظلم ہے۔ اب ذرا سوچو، یہاں تک لایا ہوں آپ کو، جو ماں باپ پہ ظلم کرتے، کتنی اولاد ہے باپ کو کہتے مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے لائیں گے، زبان چلانا، ماں کو ستانا، تکلیف پہنچانا، کوئی معمولی جرم ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ نے ماں باپ کی بات سنی، اب میں آگے چلوں، جو میرے نبی کے بارے میں غلط بات کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، کیا برداشت کر لے؟ اونچی تو یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بہت جلدی ان کو پتہ لگ جائے گا کہاں پلٹائے جائیں گے، مگر میری آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ عدل کریں۔ ایک بچے پر آپ کی نوازشیں، دوسرے کو نیگلیکٹ، اس پر چشم پوشی اس کے بارے میں ہے ہی نہیں، ایک کو 7 خون معاف ہے، دوسرے کے بارے میں پرواہ ہی نہیں ہے، تو آپ عدل کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہر گھر میں یہ بیماری ہے، کسی بچے پر بہت مہربان ہے اور باقی بچوں پہ توجہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے فساد شروع کر رہے ہیں۔ کس بچے کو آپ اہمیت دے سکتے ہیں، زیادہ چاہ سکتے ہیں؟ یا تو وہ نیک زیادہ ہو یا عالم زیادہ ہو۔ پیسے زیادہ ہوں تو زیادہ چاہ سکتے، عالم زیادہ ہو یا نیک زیادہ ہو۔
کسی کا رنگ کم پڑ گیا، کوئی کم شکل ہے، کم روح ہے اس کے لیے آپ کے مزاج اور ہے، کسی کے لیے اور ہے. غلط بات ہے. گھر میں لائیں چیزیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم، نہ، اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. ہم لوگوں نے خود ماحول بگاڑے ہوئے. یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے. جو ان کے چہیتے لاڈلے ہیں ان کے لیے سب معاف ہے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کی یہ بھی جواب دو، یہ بھی جواب. خود کیا کر رہے ہیں نہیں پرواہ، تم دو جواب. تو جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں پر کوئی معاملہ درست ہو سکتا نہیں. لیکن میں اللہ سے عدل نہیں مانگتا. اپنے معاملے میں اللہ سے عدل، اس کا فضل مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ کیوں؟ کہ میں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا. آپ کو بات سنائی تھی میں نے، حدیث شریف میں روایتوں میں آتا ہے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا یا اللہ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو فضل کا کیا مطلب؟ یہ تو عدل ہے، یہ تو پوری بات ہے. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو مجھے تو عدل سے جنت ملنی چاہیے، فضل سے تو تب ہوگا میں نے کچھ کیا. جب اس نے ایسا کیا اللہ نے فرمایا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ. اب وہ پریشان ہے، گناہ کوئی نہیں کیا تو عدل سے دوزخ. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک جو کچھ دیا ہے بتا کس چیز کا حق ادا کیا ہے تو نے؟ کس کا حق ادا کیا ہے تو نے؟ تو میرا فضل ہے. اس نے فوراً توبہ کی، سمجھ آ گئی بات ہے. اسی لیے صوفی بزرگ فرماتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبن. یا اللہ تو عدل کرے تو تھر تھر کانپیں گے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تا بخشے جاون، میں جہے منہ کالے. اگر تو عدل کرے گا تو اونچی اونچی شانوں والے بھی کانپ رہے ہوں گے، اور فضل کرے گا تو مجھ جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے. ہم اللہ سے اپنے لیے عدل نہیں چاہتے، لیکن ہمیں اپنے معاملات میں عدل کرنا. سنو، ظلم کی بات آئی ہے، ظلم کا ذکر آیا تو جی چاہ رہا ہے کرنے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں اٹھائی. صحابہ کرام کو کتنا ستایا گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے، اوج جس کو اوجڑی کہتے ہو آپ کے اوپر لاد دی جاتی ہے، وزن پڑے ان پہ، خراب ہو کپڑے خراب ہو، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں. صحابہ نے کتنی تکلیف اٹھائی. کربلا یاد ہے؟ آل رسول نے کتنی تکلیف اٹھائی. تو کیا ظلم کرنے والے بخش دیے جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اب اتنی بات کہہ کے سخت بات کرنے لگا ہوں. وہ لوگ جو آج پیسے کے زور پر، کسی طاقت کے زور پر، کسی طاقت کی مدد کے زور پر، یا افرادی قوت یا اپنے مزاج کے زور پر ظلم کر رہے ہیں، دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، عقیدوں کے حوالے سے، یا وہ لوگ جو سچوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں،
وہ جان لیں اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر۔ بہت جلد جان لیں گے یہ ظالم کو، ان کو کس طرح پلٹایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں، کافروں مشرکوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں، چپکاتے ہیں۔ آیت اتری کسی اور کے بارے میں، لگا رہے ہیں کسی اور پر۔ وہ لوگ جو نبی کی شان کو چھپانا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کفر کی یا کافروں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کو پتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، ختم نبوت ضروری عقیدہ ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان۔ کوئی قادیانیوں کی مدد کر رہا ہو، انہیں ابھار رہا ہو، ان کو سپورٹ کر رہا ہو تو ظالم ہے یا نہیں ہے؟ اور ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا بہت جلدی کہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، خواہ وہ مسلمان کہلاتے ہوں لیکن مسلمانوں کے خلاف کرتے ہوں، وہ بھی ظالم ہیں۔ غیروں کا ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کا، مشرکوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو مروا رہے ہیں۔ ظالم ہیں یا نہیں؟ اونچی فلسطین، کشمیر، افغانستان، یمن، شام، عراق، لیبیا، کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ جانے ان کا کام، ہم ان کی حمایت میں بولنے پہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں پتہ نہ ہم پر کچھ نہ ہو جائے۔ تو یہ ظلم کرنے والے کیا بچ جائیں گے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز، اس کی پکڑ بہت شدید ہے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر کہ یہ سورت آج پوری ہوئی۔ انشاءاللہ سورہ نمل آئندہ اس کی تفسیر شروع ہوگی، لیکن اگلا جمعہ میں بیان کروں گا امیر المومنین، خلیفہ رسول، امام العاشقین، اصدق الصادقین، سیدنا صدیق و عتیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی۔ 22 تاریخ ہے ان کی یوم شہادت، ان کا یوم وصال۔ تو میں نے کہا کہ یہ آج سورت پوری ہو جائے، اگلے جمعے انشاءاللہ ان کا عرس شریف منائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی سورت کی ابتدا۔ آج 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات، 20 جمادی الاخری یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جمادی الاول ہے، جمادی الاخری ہے، اخری ہے نا، جس کو جمادی ثانی کہتے ہیں۔ مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا یوم ولادت ہے، ان کی تاریخ پیدائش بتائی جاتی ہے۔ اہل محبت اس دن اپنے گھروں میں ہی کھانا بناؤ گے، بھلے کسی ایک کو کھلا دینا، کسی ایک ضرورت مند کو سیدہ کے نام پہ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو، نہیں تو خود ہی کھا لینا، مگر ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ دوسری بات، 14 فروری ہے آج، یہ جو انگلش کیلنڈر ہے، اور آج کے دن لوگوں میں ایک نام چل گیا، یہ ویلنٹائنز ڈے ہے۔ میں یورپ جب گیا تھا تو جہاں یہ شخص جس کا نام ویلنٹائن ہے اس کے گاؤں سے بھی گزرا تھا، وہاں اس کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا آسٹریا میں اس کا یہ گاؤں ہے، ویلنٹائنز ڈے کہا جاتا ہے۔ وہ ایک غیر مسلم تھا، بڑی کہانیاں ہیں، کون سی کہانی سچی ہے نہیں پتا۔ محبت کے حوالے سے اس نے کسی سے ناجائز تعلق قائم کیا تھا،
چرچ کی جو راہبہ کہلاتی ہے نا، جس کو نن کہتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جائز نہیں تھا. اس نے دوستی کر لی، دونوں میں پیار ہو گیا. تو اس نے کہا کہ 14 تاریخ ایسی ہے کہ اس میں کچھ بھی کرو تو پکڑ نہیں ہوتی ہے. دونوں نے گناہ کیا، پکڑے گئے، قتل کر دیے گئے. تو یہ 14 تاریخ ان کی یاد میں کہ یہ محبت والے تھے، تو اس کا نام یوم محبت رکھ دیا اور اس کو منایا جاتا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ شادی شدہ جوڑے ہیں یا غیر شادی شدہ، آپ کسی لڑکی کو، کوئی لڑکی آپ کو پھول دے دے کیونکہ یہ محبت کا دن ہے. کتنی آسانی سے کہہ دیا، اور افسوس کہ مسلمانوں نے منانا شروع کر دیا. اصل مسئلہ پھولوں والوں کی بکری کا ہے، ان کی بکری کرانی ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے. آپ جاؤ باہر کے بہت سے ملکوں میں، پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ جی ویلنٹائنز ڈے بھی ہے، کوئی 14 فروری ہے، پھول دینا پتہ ہی نہیں ہوگا. مسلمانوں کو خاص طور پر پھیلا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر غیرت کم ہو جائے. آپ کی بہن کو کوئی دے گا، آپ کو اچھا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں. تو پھر آپ کسی کی بہن کو دیں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے. وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بیماریاں، ہم مسلمان سمجھتے ہیں اگر کوئی مخالفت کرے تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں پرانے کہاں سے آ گئے، پتھر کے دور کے لوگ ہیں، رجت پسند. یہ چاہتے ہیں یہ کوئی خوشی نہ ہو. وہ خوشی کتنی ہے؟ میلاد النبی منا کے دیکھو، معراج النبی منا کے دیکھو، کسی غریب کا دل خوش کر کے دیکھو. تم نے اسی کا نام محبت سمجھا ہوا ہے. عجیب لوگ ہیں، یعنی مخالفت کرے تو وہ خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کو تو وہ نشانے پہ رکھتے ہیں نا کہ دیکھو جی ان سے تو برداشت نہیں ہوتا، یہ ہے. تو بہرحال آج ان کے لحاظ سے بے حیائی کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اسلام کی خوبی حیا ہے. کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث موجود، فرمایا جس کے اندر حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تجھ میں حیا نہیں رہی تو جو چاہے کر. کیا مطلب؟ حیا روکنے والی ہے، اگر حیا ہی نہیں ہے تو تجھے کس نے روکنا؟ جو برائی کرے گا تیرے نزدیک وہ برائی نہیں ہوگی. تو ہم ان باتوں پر اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ آگ والے سودے ہیں، یہ کرنے. ہاں محبت کی اجازت ہے، شرعی جو جائز محبت ہے وہ کی جائے. آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، یہ لڑکوں کو لڑکی سے اور لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو جائے اور دوسرے پہ ظاہر نہ کرے، دوسرے پہ ظاہر بتائے نہیں کہ تجھے محبت ہے اور دونوں پاکیزہ رہے، شہید کا درجہ ملتا ہے. دوائے شافی پڑھ لینا، ابن قیم نے بھی اس کو نقل کیا ہے. لیکن ہم لوگ بس دنیا کے پیچھے جتنے غیروں کے تہوار ہیں ہم مناتے ہیں، وہ کرسمس ہو، وہ ایسٹر ہو، وہ بلیک فرائیڈے ہو، وہ جناب ہولی، دیوالی، دسہرہ، جو بھی ہمارا کوئی وہ ان کو دیکھا کبھی مناتے ہوئے؟ ہم ان کی نقلیں. مسلمانوں اپنے لیے جہنم کا انتظام نہ کرو، کوشش کرو کہاں جانے کی؟ کہاں؟ جس کو شوق ہو وہ جنت جانے کی کوشش کرے، ان خرابیوں میں نہ پڑے. اللہ تعالی ادب کی توفیق دے، شرم و حیا عطا فرمائے. ہم لوگوں نے بہت خرابیاں کر لی ہیں، ہمیں سنبھلنا چاہیے، ورنہ جو حال ہو رہا ہے دنیا کا، کہاں کہاں کیسے کیسے طوفان آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے؟ جو ہم نے حال کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں جتنی برائیاں ہیں، تو ہمیں سنبھلنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، نیکی کا شوق عطا فرمائے. دوسری بات، مجھے بہت زیادہ سوال میں نے سوچا تھا کسی مناسب موقع پر
جب ہوگا تو جواب دوں گا، لیکن میں مختصراً پھر عرض کر رہا ہوں۔ ایک درود شریف آج کل پڑھا جا رہا ہے جس کا نام درود اہل بیت رکھا گیا نام۔ کیا نام رکھا گیا؟ پہلے کبھی ان لفظوں میں نہیں سنا، نیا سننے میں آیا۔ وہ نام لیتے ہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت علی کا، پھر حضرت فاطمہ کا، پھر حضرت زینب کا، پھر امام حسن حسین رضی اللہ عنہم کا نام لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ اہل بیت نہیں ہے، حضور کی بیویاں بھی تو اہل بیت ہے۔ جو قرآن کی آیت ہے اہل بیت کے حوالے سے، سب سے پہلے اس میں کون شامل ہے؟ حضور کی بیوی۔ اچھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے حضرت علی کی جو اولاد ہے ان میں حضرت ام کلثوم بھی ہے، ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ ایک بہن کا نام لیں دوسری کو چھوڑ دیں؟ جس نے لکھا ہے شاید اس کو پتا ہوگا کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے ان کا نام۔ تو جب ہم وعلی آلہ کہتے ہیں یا اہل بیت ہی کہتے ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی نام لینے ہیں تو یا تو سب کے لو، نام لینے ہیں تو سب کے لیں، جو اہل بیت ہیں ان سب کے لیں، ایک کو چھوڑ دینا یا ترتیب درست نہ رکھنا۔ اب خطبہ سنتے ہیں آپ، جمعے کے خطبے میں حسنین کریمین کا نام پہلے آتا ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا نام بعد میں آتا ہے۔ آپ نے وہاں پہلے لیا، کوئی اعتراض نہیں، شوق سے لیں، ان کا نام آپ نے لیا۔ ان کی ایک بیٹی کا نام لے رہے ہیں، دوسری کا کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ ازواج بھی ہیں اور بھی ہے۔ اچھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی 3 بہنیں ہیں، کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا وہ نبی کی اولاد نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے ہیں، کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو میں اس درود کی تصحیح چاہتا ہوں کہ اس کو درست کیا جائے۔ اگر آپ نے نام لے کے پڑھنا ہے، آپ کو نام لینا ہے تو آپ اس کو پورا مکمل کریں، ورنہ وعلی آلہ جب کہتے ہیں، اہل بیت ہی جب کہتے ہیں، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ ادب سیکھیں۔ ہاں، اگر یہ کسی ایسے نے جو شیعہ مزاج رکھتا ہو یا شیعہ اس نے لکھا ہے تو اس کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ لیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں حضرت ام کلثوم بھی ہیں، حضور کی ازواج بھی ہیں یا نہیں ہیں، پوچھ رہا ہوں۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود یاد کروایا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ نماز میں ہم پہلے سلام پیش کرتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو گیا۔ اب درود جو آیت ہے اس میں صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود کا حکم اور سلام کا خاص طور پر۔ تو جب نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھیں تو اللہم صلی وسلم پڑھیں گے، کیونکہ حکم دونوں کا ہے، درود کا بھی ہے، سلام کا بھی ہے۔ تو نماز میں چونکہ پہلے سلام پیش کر چکے ہوتے اس لیے درود، تو جو درود نبی نے سکھایا یہ اس سے اچھا درود لا سکتے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلا حضور خود آل سیدنا سکھا رہے، آل سیدنا محمد، تو لفظ آل میں سب شامل ہے یا نہیں ہے؟ اونچی یہ جو نیا درود بنایا ہے شاید یہ بتانے کے لیے کہ لفظ آل کہنے سے ان کو نہیں پہنچتا، شاید یہ سمجھتے ہوں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اہل بیت کا ادنا سا غلام ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اہل بیت کا سب سے ادنا غلام ہوں۔ ان کے غلاموں میں تو بادشاہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، تو میں تو ادنا سا غلام ہوں،
لیکن جو بات سچی ہے وہ کر رہا ہوں. ان کے ناموں پر نہیں، ان کے قدموں کی خاک پر میرا تن من دھن قربان. مجھ سے تو نام نہیں لیے جاتے جب مجھ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ اتنی محترم ہستیاں. تو جس نے یہ درود لکھا ہے وہ درست کرے اگر وہ سنی ہے، اگر کوئی دوسرا ہے تو سنی حضرات پڑھتے ہوئے احتیاط کریں. صرف اہل بیت ہی کہہ دیں، اور نام لینے ہیں تو سب کہنے ہیں. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کا نام نکالا جائے، یہ ہو سکتا. یہ میں نے مسئلہ اس لیے کر دیا کہ مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا، تو میں نے سوچا تھا کسی موقع پہ کروں گا، لیکن آ گئی بات کر دی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. گولڑا شریف کے ایک مشہور شہزادے حضرت الحاج علامہ پیر سید غلام نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام اکثر سنتے رہتے ہیں نا. آپ نے سنے ہوں گے، ان کی لکھی ہوئی نعتیں شاعر پڑھتے ہیں، کلام ان کا. آج ان کا یوم عرس بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے.